औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम शाह ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वह है आयातुल कुर्सी की फ़जीलत और अहमियत कुरान पाक में क्या है। तो चलिए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आयातुल कुर्सी है जो कुरान पाक की तमाम आयात में से सबसे ज़्यादा अजीम आयत है, जिसकी फ़जीलत और अहमियत हमें सही हदीस में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी जो कदर है, इसकी जो अजमत पर एक जामिया आयत है। सैयदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब की सबसे ज़्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू ज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, यानी आयातुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा है। ए अबू ज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। उसके बाद सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया, यानी कि सदका फ़ितर के लिए मुझे मुकर्रर फरमाया। तो एक रात को एक आने वाला आया और इसने अपने कपड़े में खाने वाली चीज़ें भरना शुरू कर दी। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मुहताज हूँ, अयालदार और सख्त हाजतमंद इंसान हूँ। मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, अपनी रात की कैदी का हाल तो सुनाओ, अपने रात का जो कैदी है उसका तो हाल सुनाओ। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसने कहा कि वो सख्त हाजतमंद और ज़रूरतमंद है तो मैंने रहम करते हुए इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने तुमसे झूठ बोला है और फिर आएगा। अब मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई दोबारा आएगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दे दी थी कि वो दोबारा आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो चौकन्ना हो गया, यानी कि तेज़ हो गया ज़्यादा। चनाचा वो आया और इसने अपने कपड़े में खुराक डालना शुरू कर दी। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मोहताज हूँ और मुझ पर जो मेरे घर वाले हैं इनकी जिम्मेदारी का बोझ है। अब मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैंने रहम खाते हुए इसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, अपने कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने सख्त हाजित और अहलियार की जिम्मेदारी का बोझ का जिक्र किया तो मैंने तरस खाते हुए इसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैंने तीसरी बार इसकी घात लगाई तो वो फिर आया और इसने अपने कपड़े में खाने की अशिया डालना शुरू कर दी। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। बस ये तीसरी और आखिरी दफ़ा है। तू रोज़ कहता है कि अब नहीं आएगा, लेकिन वादा करने के बावजूद फिर आ जाता है। तो इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात सिखा देता हूँ जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें नफ़ा देगा। मैंने कहा, वो क्या कलमात हैं? कहने लगा, जब बिस्तर पर आओ तो आयातुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लाहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्दा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम से लेकर, यानी कि अल्लाहु ला इलाहा हुवल हय्युल क़य्यूम से लेकर आखिर तक पढ़ लिया करो।
ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا ترجمہ آیت الکرسی کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، اسی کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہیں، وہ ان کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، تو وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے، اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کی قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو میں اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے انہیں بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ ایسی چیزوں کو سیکھیں جو ان کی بھلائی کے لیے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے انہیں بھلائی دلا سکیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، وہ شیطان تھا۔ یہ بخاری کتاب الوکالتا کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیات کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ اس جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت، اور اس آیت کا نام آیت الکرسی بھی یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا یہ فرض ہے کہ اس پر واجب و لازم بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی توحید ہر پہلو ادراک کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے اندر اس طرح سے رائج کر کے شرک و کفر کے اندھیروں میں توحید کا علم ظاہر ہو کر لوگوں کی توحید کی طرف رہنمائی کرے۔ اس کی کردار کی یہ آیت پرزور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے اور اپنے رب کی صفات اور احسانات اور اس کی بڑائی، کبیرائی اور شان کیا ہے، اس طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے کہ دیکھو جہاں میں کس طرح شرک و کفر کو گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اپنے رب کی توحید کو پہچانا اور خالص هو اللہ احد کہتے ہوئے اس بات کو نافذ کرنے کی کوشش کرو کہ ہر باطل عقیدے کو ختم کرو اور توحید کے انمول خزانے کو پھیلاؤ، تاکہ جو شرک اور کفر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ آیت ہمیں یہ تعمیل روا کرواتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کے نظام اور تخلیق کو دیکھو، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھو کہ کس قدر وہ اونچا ہے، کس قدر وہ بڑا ہے، وسیع ہے، بغیر کسی ستون کے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کس گھر کھڑا کرتے ہیں تو اس کی جو چھت ہے وہ بغیر کسی ستون کے ہم لوگ کھڑا نہیں کر سکتے، جب تک اس کو کسی چیز کی سپورٹ نہیں ملے گی وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آسمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا بڑا، اتنا وسیع ہے کہ جہاں نظر چاہتی ہے کہ ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے، لیکن آسمان کی جو وسعت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ زمین کو دیکھو کس طرح ہموار ہے، ہمارا بسیرا اس پر آسمان بنا گیا ہے، اور چاند، ستارے، سورج جو دوسری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ کی تخلیق کرتا ہے۔ سمندر کو دیکھو کس طرح جوش مارتا ہے، لیکن کنارے پر آ کر کسی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا، بلکہ ایسا ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ روکتے، اس کو نہ اپنی
اس کو نہ تھامتے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کو نظام خود ہی نہیں چل رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا مدبر، اس کا ناظم، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ہمیں بنانے کی؟ ہم لوگ گناہ گار ہیں، مٹی کے پتلے ہیں، فرشتے کم ہیں، فرشتے اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں کہ شاید ہم لوگ انسان ساری زندگی میں بھی اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے جتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں انسانوں کا یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، کفر و شرک میں نہ پڑے، توحید کو اپنے دل میں اس کو جگہ دے، اس کی روشنی پھیلائے پوری دنیا میں، اسلام کی روشنی کو منور کرے، تاکہ وہ کفر و شرک کی طرف بالکل بھی نہ جائے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ کفر و شرک سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید، بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر غور و فکر کریں، کس طرح بنانے والے نے اس کو بنایا، کہ بنانے اتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کتنا خوبصورت ہوں گے، وہ خود کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ کوشش کریں کہ ہم لوگ اچھے کام کریں، اللہ پاک کو خوش کریں، اور تاکہ ہم لوگوں کی دنیا اور جو آخرت ہے وہ دونوں سنور سکیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ موضوع ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔